اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور پردہ-نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی دیواروں کو چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تکلیف کریں، دیواروں کو چھوڑ کے آگے آ جائیں۔ یقیناً اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی جناب، شکریہ۔ آج جتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس دن کا کتنے شدت سے انتظار تھا۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک میں ہمارا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، اور اس سعادت میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کی یہاں پہ کثیر تعداد میں موجودگی اس بات کی گواہی کرتی ہے کہ آپ مساجد کے ساتھ کس قدر محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے قریب 15-16 سال پہلے گجرات کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے اولڈ امیر حسین۔ میں وہاں پہ گیا، ظہر کا وقت تھا، اذان ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، بالکل اسی طرح جیسے یہ ہماری مسجد کشادہ ہے، کھلی ہے، اور آپ لوگوں کی محبت تعاون کی وجہ سے اپنی ایک بہترین کنڈیشن میں موجود ہے، وہ مسجد بھی اسی طرح کھلی، خوبصورت اور مزین تھی۔ میرے سے پہلے وہاں پر ایک ہی فرد موجود تھا، دوسرا میں تھا۔ میں بھی وضو کر کے بیٹھ گیا، میرے سے پہلے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، لیکن ہم دونوں کے علاوہ وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، بزرگوں جماعت کا کیا ٹائم ہے؟ آئی تھنک کہ جماعت کا تو ٹائم ہو چکا، لیکن یہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، بیٹا کون سی جماعت؟ عشاء ہو چکا ہے، میں اذان دیتا ہوں، آپ اکیلے آئے ہوں، نہیں تو یہاں پہ میں اکیلا اذان دے کے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ اور یقین کیجئے کہ اس مسجد کو یاد کر کے اور اپنی مسجد کی یہ رونق دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور رشک بھی آتا ہے۔ اور اس موقع پر میں ایک بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہے، آباد ہے، لیکن مسجد کا اس لیول پہ پہنچنا، اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر لوگوں کا آنا وجہ طور پر آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا
کہ پودے کو درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر آج اس مسجد میں 200-300 مرد حضرات آتے ہیں اور اتنی ہی خواتین یہاں پہ نماز ادا کرتی ہیں، تو مسجد کا اس طرح آباد ہونا یہ ہم لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس موقع پر ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس مسجد کی پہلی اینٹ رکھی ان کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اس موقع پر میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم ہمارے بزرگ حاجی محمد شریف صاحب کا، کہ جنہوں نے میری بے شمار گستاخیوں کے باوجود موقع اور موقع میری رہنمائی کی۔ وہ مجھے بتایا کرتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جب ہم نے اس مسجد کی پہلی دیواریں کھڑی کی، تب چھت ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کس طرح ہم نے 200 روپیہ اکٹھا کر کے اس مسجد کی چھت ڈالی تھی۔ آج جو آپ اس مسجد کو گلی سے 4 فٹ اونچا دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا گلی سے 4 فٹ اونچا ہونے کا سفر ہماری 4 نسلوں تک محیط ہے۔ اگر آپ اس مسجد کی ساری تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر کم از کم 4 نسلوں کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ بابا جی حاکم جو یہاں پہ اذان دیا کرتے تھے، ان کے بیٹے جناب ہمارے سابقہ امام مولوی عبداللطیف رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، زور سے فرمایا آمین۔ اور ان کے بیٹے ڈاکٹر حبیب اللہ، ڈاکٹر سیف اللہ ضیاء، رضوان ساجد، ہمارے بھائی ابو بکر ساجد اور ان کے بچے، یہ 4 نسلیں بنتی ہیں۔ اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ یہاں سے سفر شروع کر لیں، آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر 4 نسلوں کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ صرف اس گھر کی بات نہیں ہے، آپ حاجی محمد شریف بیرکی والے، آپ ان کی مثالیں لیں، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بشیر، محمد شبیر، محمد منیر، پھر ان کے بیٹے شہزاد، بہاج، اور پھر ان کے بیٹے یہاں پر مسجد میں آنا، یہ 4 نسلوں کا سفر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگ محمد حاجی محمد نذیر خزانچی مرحوم، ہمارے بزرگ حاجی محمد یوسف، ہمارے بزرگ دایا جی محمد شفیق مرحوم، ہمارے بزرگ جناب حاجی محمد صدیق، اسی طرح بے شمار ہمارے بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اس مسجد میں موجود ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے بعد ان کی موجودہ نسل اور اس نسل کی اس مسجد سے شدید محبت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یقین کیجئے اس سال مسجد میں جتنا کام ہوا، جتنی محنت کی گئی، وہ بجا طور پر قابل رشک اور قابل فخر ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر یہ ٹائلوں کا لگنا، یہ پینٹ ہونا، اور اس کے ساتھ ایک منزل نہیں، اس سے اوپر والی منزل بھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں سارا مہینہ افطاریاں ہونا، تاک راتوں میں سحری کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اس مسجد کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔
اور یاد رکھیے گا یہ ساری کامیابی کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی، سب کی تھوڑی تھوڑی محنت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جنگ میں ایک سپاہی تلوار کے ساتھ لڑتا ہے، وہ بھی جنگ میں حصہ ڈالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مال کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ دعاؤں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ اخلاقی سپورٹ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے مالی تعاون کیا، کچھ لوگوں نے اخلاقی تعاون کیا، کچھ لوگوں نے ویسے دھمکی دی کہ بیٹا محنت کرو محنت کرو محنت کرو، اور آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، دو چار باتیں اس لیے کی کہ یہ سب آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا تعاون ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ اور اسی میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ ہماری جماعت کے بزرگ سامنے اسٹیج پہ تشریف لائیں، تاکہ ان کی عزت افزائی کے ساتھ ہمیں ان کا دیدار بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہم بھی ان کی طرح بڑھ چڑھ کے محنت کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب چودھری محمد اعظم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ جناب چودھری محمد اعظم صاحب، اور اس کے بعد ہمارے بزرگ جناب حاجی محمد شریف صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے اسٹول کو چھوڑیں اور سامنے تشریف لائیں۔ جی جناب گستاخی معاف، سامنے تشریف لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر حبیب اللہ اگر یہاں پہ موجود ہیں تو پلیز سامنے تشریف لائیں، اگر نہیں تو ہم ان کے چھوٹے بھائی ابو بکر ساجد سامنے تشریف لے آئیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو ہمارے بھائی رضوان ساجد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ شکریہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو زیادہ انتظار کی زحمت نہیں دوں گا، ایک ہمارے اور بزرگ باقی ہیں، جناب ملک امان اللہ صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ ملک محمد عظیم پٹواری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں۔ اور اب بلا تاخیر میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری حماد بن حنیف صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک